الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ سامعین محترم، سورہ بقرہ کا درس چل رہا تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہدایت کے اعتبار سے انسانوں کے 3 قسمیں ذکر کی۔ سب سے پہلے وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے قرآن مجید کی ہدایت کی تصدیق کی اور قرآن مجید کے پیغام کو اپنایا۔ شریعت کے اصطلاح میں انہیں مومنین متقین کہا جاتا ہے۔ ان کے اوصاف بیان کیے گئے اور ان کے لیے انعام کا بھی ذکر ہوا۔ اس کے بعد دوسرا گروہ جنہوں نے ظاہراً باطناً انکار کیا۔ شریعت کے اصطلاح میں انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے ان کافروں کا ذکر فرمایا، اور تیسرا گروہ وہ ہے جس نے ظاہراً تو اقرار کیا، تصدیق کیا، باطناً یعنی دل میں انہوں نے کفر رکھا۔ شریعت کے اصطلاح میں انہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 15 آیتوں میں ان منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ پچھلے درس میں بھی منافقین کا ذکر ہوا تھا کہ یہ لوگ زبان سے آمنا کہتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ مومن نہیں ہے۔ اب منافق کی جو اقسام ہیں ان کا بھی ذکر ہوا تھا۔ ایک اعتقادی منافق ہوتا ہے جو کفر کا ایک قسم ہے اور بدترین کفر ہے، اور ایک عملی کافر ہوتا ہے۔ عملی کافر وہ مسلمان، عملی منافق وہ مسلمان جو اپنے آخرت کے بجائے دنیا کو ترجیح دے اور اللہ رب العزت کے احکام پہ علم ہونے اور یقین کے باوجود عمل نہیں کرتا، وہ عملی طور پہ منافق کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ کہ اس دور میں اعتقادی منافق ہیں یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کافر 2 قسم پر تھے، ایک جو کھلم کھلا کفر پہ تھے اور ایک منافقانہ طور پہ کافر۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اس دور میں منافق نہیں ہے، مومن ہے یا کافر ہے، اور بعض اہل علم نے کہا کہ اس دور میں بھی منافق موجود ہے، کیونکہ منافق کی جو پہچان ہے وہ 2 طرح سے ہوتی تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ وحی کے ذریعے اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے تھے کہ فلاں منافق ہے، اور دوسرا منافق معلوم کرنے کا ذریعہ
یہ ہے کہ ایک بندہ ایمان کا اقرار کر رہا ہے، احکام پہ ظاہر عمل بھی کر رہا ہے، لیکن بعض ضروریات دین کا وہ انکار کرتا ہے، یہ بھی منافق۔ تو اس دور میں وحی کے ذریعے علم تو نہیں آ سکتا، البتہ جو دوسرا ذریعہ ہے، دوسری جو دلیل ہے وہ اس دور میں بھی پائی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ تصدیق کر رہا ہے، زبان سے اقرار بھی کر رہا ہے، لیکن بعض ضروریات دین کا وہ انکار کرتا ہے، تو وہ کافر، منافق۔ اور شریعت کے اصطلاح میں ایسے لوگوں کو ملحد اور زندیق کہا جاتا ہے، کہ جو ایمان کا دعویٰ کرے اور بعض ضروریات دین کا وہ منکر ہے، تو وہ ملحد اور زندیق اور اس دور کا وہ منافق کہلاتا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا، حدیث اور فقہ کا مشہور مسئلہ ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرنی ہے، اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرنی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والا ہے اس میں کفر نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ ضروریات دین پہ ایمان رکھتا ہے اس کی تکفیر نہیں ہو۔ البتہ ایک بندہ ہے جو دعویٰ ایمان کا کر رہا ہے اور ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کر رہا ہے، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر آج کل قادیانی ہیں، یہ کافر ہیں، ملحد ہے اور زندیق کا کہلاتے ہیں۔ یہ زبان سے دعویٰ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا بھی اقرار کرتے ہیں، لیکن اس میں ایسی تحریف کرتے ہیں جس میں مرزا غلام احمد کی نبوت کے لیے جگہ بناتے ہیں۔ تو اب سب کچھ مانے احکام، لیکن ضروریات دین میں سے کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد کسی اور کے لیے وہ جگہ بنا رہا ہے، تو وہ ملحد اور زندیق ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ اس سے ایمان اور کفر کی تعریف بھی واضح ہو گئی۔ ایمان کا معنی ہے تمام ضروریات دین کو ماننا، تصدیق کرنا، جس کو ایجاب کلی کہا جاتا ہے، کہ تمام ضروریات دین میں سے ہر ایک کو کی تصدیق کرنا اور ماننا، یہ ایمان ہے۔ اور کفر کے لیے سلب جزئی کافی ہے، یعنی سب کچھ مانتا ہے لیکن ایک حکم کو بیچ میں سے وہ انکاری ہے، تو وہ کافر ہے۔ ایک بندہ پورے قرآن کو مانتا ہے، عمل بھی کر رہا ہے، ایک آیت بیچ میں نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ چاہے باقی احکام میں وہ جتنی مشقت اٹھائے، اسے ہم مومن نہیں کہہ سکتے۔ تو یہاں پہ جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں بھی منافقین کے ایک مغالطے کی وضاحت۔ منافقین سے جب کہا جاتا کہ بھائی زمین میں فساد مت مچاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں بخدا یقینی طور پہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب دیکھو، فساد اور اصلاح، فساد دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک فساد ایسا ہے کہ جو ہر بندہ
جانتا ہے کہ یہ فساد ہے، کوئی چوری ڈاکہ کر رہا ہے، قتل و غارت کر رہا ہے، لڑائی جھگڑے میں ملوث ہے، تو ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ مفسد ہے، یہ فساد پھیلانے والا ہے۔ اور بعض فساد ایسے ہوتے ہیں جو ہر بندے کو نظر نہیں آتا، جیسے کہ ایسے باتیں ایجاد کرنا جس سے اخلاق بگڑ جائیں، عقیدہ بگڑ جائے، تو یہ فساد ہے۔ اب منافقین یہ پہلے قسم میں ملوث نہیں تھے، ظاہراً قتل و غارت، چوری ڈاکہ یہ نہیں کر رہے تھے، تو انہوں نے انتہائی حسر کے ساتھ کہا کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، الا انہم ہم المفسدون، آگاہ رہو یقیناً یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان میں شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ یہ اپنے فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں، فساد جو ہے انہیں اصلاح لگ رہا ہے، حالانکہ معصیت یہ زمین پہ فساد۔ امام طبری نے، امام ابن کثیر نے تفسیر طبری اور تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا ہے، صلاح الارض والسماء بالطاعہ، زمین آسمان کی اصلاح، صلاح یہ اللہ کی طاعت سے ہے، اللہ کے حکم ماننے میں یہ اصلاح ہے۔ وہ فساد الارض والسماء بالمعصیہ، گناہ کے ساتھ زمین اور آسمان میں یہ فساد، یہ خرابی ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں ہم ہی ہیں اصلاح کرنے والے۔ یہ ظاہرہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، تو ان کو دعوت کیسے دی گئی فساد مت کرو؟ بعض ان کے رازدار آپس میں جب تذکرہ ہوتا تو ان کا یہ مکالمہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ کما آمن الناس، اس طرح کا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام نے، لوگوں نے ایمان لایا، یعنی صحابہ کرام نے ایمان لایا۔ صحابہ کرام کا ایمان یہ معیار حق ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ کما آمن ابو بکر و عمر عثمان و علی، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جیسے ابو بکر کا ایمان، جیسے عمر کا تھا، عثمان و علی کا تھا، تو یہاں ناس سے مراد صحابہ کرام ہے، یعنی انسان جسے کہا جائے جو مستحق ہے انسان کے نہیں، وہ صحابہ، جس میں ایمان ہو، اور جس میں یعنی کہ ایمان نہیں ہے وہ انسان کہلانے کا بھی مستحق نہیں۔ یہودیوں کے بارے میں اسی سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ ایمان لاتے ہیں جس طرح تم ایمان لائے، صحابہ کرام سے خطاب ہے، تو صحابہ کا ایمان یہ معیار ہے، یعنی کہ صحیح ایمان۔ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لائے
ان لوگوں کی طرح جو بیوقوف علیہ باللہ، جو ناسمجھ ہیں، ناسمجھ لوگوں کی طرح ہم ایمان لائے. یہ تو اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتے ہیں، ہم اپنا نفع حاصل کر رہے ہیں، نقصان سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. ایمان کا اظہار کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کی طرف سے ہمیں مراعات ملے اور ان کے جو ضرر ہے اس سے بھی ہم محفوظ رہیں. یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. جو پکے مومنین ہوتے ہیں ان کے بارے میں دنیا پرست یہی کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ تنگ نظر لوگ ہیں اور یہ معاشرے میں ترقی کرنا نہیں جانتے ہیں. تو یہ بھی اسی طرح کا کہا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے جواب دیا، بیوقوف حقیقت میں تم ہو. بیوقوف اسے کہتے ہیں جو اپنے نفع کو ٹھکرائے اور نقصان کو اپنائے. ان لوگوں نے اپنے آخرت کا جو دائمی نفع تھا اس کے بجائے دنیا کے حقیر اور ذلیل معمولی سے اغراض کے لیے اپنے اس بڑے فائدے کو ٹھکرا دیا ہے. اور اصل میں سب سے عقل مند اور دانا شخص وہ ہے جو اپنے آخرت کو ترجیح دے دنیا پہ. تو فرمایا الا انہم ہم السفہاء، آگاہ رہو یہی لوگ ہیں بیوقوف ولکن لا یعلمون، لیکن یہ حقیقت سے ناواقف ہے. اور باقی ان آیتوں کی جو تفسیر ہے وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.